اور آپ تمام مومنین کرام کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ یقیناً تقوی ہی وہ راستہ ہے جس پر گامزن ہو کر انسان مقصد خلقت انسان کو سمجھتے ہوئے اس ہدف تک پہنچ جاتا ہے جس ہدف کے لیے اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے۔ تقوی ہی وہ بنیاد ہے جس کے بلبوتے پر مومن اور منافق کی پہچان ہوتی ہے، کافر و مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ تقوی کی ایک چھوٹی سی علامت، ایک چھوٹی سی مثال ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کیسے پتہ چلے کون متقی ہے، کون تقوی الہی کے بلند مدارج پر فائز ہے؟ اس کے لیے ادنا سی مثال یہ ہے، اگر انسان کا دل نیکی کی طرف رغبت رکھتا ہے، نیکی کے لیے انسان کا دل چاہتا ہے، نیکی کے لیے دل تڑپتا ہے، اس کا نام ہے تقوی۔ جو بے قرار رہتا ہے، جو بے چین رہتا ہے، وہ ہر ٹائم اس کوشش میں ہوتا ہے میں اس خالق کو راضی کر لوں جو میرا مالک بھی ہے، جو میرا رازق بھی ہے، جس کی طرف سے میں آیا ہوں، جس کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ اور اگر ہر ٹائم شیطانی وسوسے ہیں، غلط سانسیں ہیں، نماز سے دوری ہے، خواتین بیٹیوں کے حقوق سے دوری ہے، ہمسایوں کے حقوق سے دوری ہے، کہیں پہ ڈاکے ہیں، کہیں پر زنا ہے، کہیں پر فحاشی ہے، کہیں پر شراب نوشی ہے، کہیں پر مومن کی غیبت ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، نہ متقی ہو سکتا ہے، نہ تقوی کے درجے پر پہنچ سکتا ہے۔ نعرہ حیدری، میں جتنا دعویٰ کرتا ہوں میرے جیسا پرہیزگار کوئی نہیں، میرے جیسا متقی کوئی نہیں، میرے جیسا کوئی بلند مدارج پر فیض نہیں ہے، یہ میرا دعویٰ کافی نہیں ہے، دعویٰ کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، یہاں پر اس آیت میں دو باتوں کا ذکر ہے کہ اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو۔ تقوی الہی کا نتیجہ یہ ہوگا، بات کو سمجھیے گا، میں علمی بات کو مختصر انداز میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، میں استدلالی برہانی منطقی بات نہیں کروں گا، آپ کے اذہان کے مطابق بات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ قرآن نے کہا ہے اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو، تقوی الہی کا نتیجہ یہ ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ سچے کائنات کے اندر یہ جو کونوا مع الصادقین کا حکم ہو رہا ہے، اس کا مصداق ہے محمد و آل محمد۔ وہ سچے بھی ہیں، صادق بھی ہیں، ان کا قول ہو، ان کا فعل ہو، ان کی تقریر ہو، تمام کے اندر صداقت پائی جاتی ہے، لیکن اب ان تک ہر بندہ نہیں پہنچ سکتا، ہر بندہ ان کا نہیں بن سکتا، ہر بندہ ان کی محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس ٹائم وہ بندہ ولایت علی کے اس مراتب تک پہنچ سکتا ہے، محبت علی، عشق علی، ولایت علی، اس ٹائم اس کے دل میں راسخ ہو سکتی ہے اور اسے فائدہ پہنچا سکتی ہے جب وہ بندہ متقی ہوگا۔ بدماش، قاتل، زانی، شراب خور، دین کا مذاق اڑانے والا، وحی الہی کا انکار کرنے والا، مذہب کی توہین کرنے والا، سب کچھ ہو سکتا ہے، نہ علی والا ہو سکتا ہے، نہ علی اس کا امام ہو سکتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی مولانا؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام کے پاس ایک جماعت آتی ہے، ایک گروہ آتا ہے اور امام کی بارگاہ میں
ہیں اے فرزند رسول، اے امام برحق، اے حجت برحق، ہم تمہارے شیعہ ہیں۔ امام نے فرمایا چلے جاؤ، تم ہمارے شیعہ نہیں ہو۔ یہ بات کو سمجھیے گا، امام کا فعل بھی حجت ہے، امام کی تقریر بھی حجت ہے، امام کا قول بھی حجت ہے۔ ان اصطلاحوں کی میں اگر تفصیل عرض کروں، ٹائم نہیں ہے، خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں کہ آتے ہیں صادق آل محمد کے پاس اور کہتے ہیں ہم تمہارے شیعہ، ہم تمہارے موالی، ہم تمہارے ماننے والے، ہم تمہارے غلام، ہم تمہارے نوکر، ہم تمہارے اوپر جان قربان کرنے والے۔ امام نے فرمایا سب کچھ ہو، یہ دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے؟ واہ سبحان اللہ۔ تمہارے اندر شیعہ والی کوئی صفات نہیں پائی جاتی۔ امام سے پوچھا گیا کوئی ایک بنیادی علامت، امام نے فرمایا ہمارے شیعوں کو اوقات نماز میں آزماؤ، نماز میں غفلت کرتے ہیں، نماز کی توہین کرتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ فلاں صحابہ کہف کے کتوں نے کون سی نماز پڑھی تھی، تم بھی کتے بن جاؤ، نماز چھوٹ جائے گی۔ نماز انسانوں پر واجب ہے، کتے پر تو واجب ہی نہیں۔ ہاں یہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اور اس کے اندر کوئی فرق نہیں رہے گا۔ دوسرا فرمایا کیا تم اپنے مومن بھائیوں کا، اگر تمہیں اللہ نے مال دیا، توجہ کیجیے گا، بات کو سماعت فرمائیں۔ دوسرا فرمایا کیا اپنے شیعہ بھائیوں کا وہ خیال رکھتے ہو؟ آج ہم بنیادی طور پر یہ سمجھ لیتے ہیں، ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے، ہم یہ غور و فکر کرتے ہیں کہ جو بندہ مسجد میں آ گیا، امام بارگاہ میں آ گیا، روزہ رکھ لیا، بس یہ مومن ہے، یہ کمال نہیں ہے، اس کا اثر تمہارے معاشرے میں نظر آنا ضروری ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ، میں اس کے حوالے سے بھی عرض کروں گا، لیکن بات کو توجہ سے سنیے گا۔ یہ تیری نماز، یہ تیرا روزہ، یہ تیری زکات، یہ تیرا خمس، یہ تیرا جہاد، یہ اس ٹائم کارآمد ہے جب تم محلے میں بھی نمازی ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں محلے میں کیسے نمازی؟ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھک لیتا ہے، اپنی پیشانی کو زمین پر جھکا لیتا ہے، پھر وہ کسی فرعون سے نہیں ڈرتا، وہ کسی ظالم سے نہیں ڈرتا۔ جو بندہ مسجد میں آ جاتا ہے، اس کا دین مسجد تک نہیں ہوتا، اس کا دین گھر میں بھی نظر آتا ہے۔ ادھر سود پہ کاروبار، آپ کہیں گے عابد اور آپ میں کیا فرق ہے؟ عابد کی ممکن ہے عادت بن گئی ہو، نماز کے لیے آ جاتا ہو، لیکن آپ جو وہ ہوتا ہے جو گلی بازار میں بھی جا رہا ہو تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، جو گھر میں ہو، جو کاروبار میں ہو، ادھر سے دعوی ولایت اور ادھر سے نہ حلال کا پتہ، نہ حرام کا پتہ، نہ نجس کا پتہ، اور آج تک اتنی زندگی ہو گئی سیدھی نماز پڑھنی نہیں آتی۔ دین ایک انفرادی معاملہ ہے اور ایک اجتماعی معاملہ ہے۔ انفرادی ہمارے صوم و صلات، لیکن اس کا اجتماعی پہلو ہمارے معاشرے میں ہے۔ اگر یہ نماز ہمیں غیبت سے نہیں روکتی، توجہ ادھر فرمائیں، اگر یہ نماز ہمیں غیبت سے نہیں روک رہی، حقوق العباد ہم ادا نہیں کر رہے، پتہ نہیں کتنے یتیم ہیں ہمارے معاشرے میں جو ترس رہے ہیں کہ ایک ٹائم کا کھانا مل جائے۔ تمہاری بدمعاشیاں نہیں ختم ہوتی، تمہاری فحاشیاں پر ختم نہیں ہوتی، اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم بڑے ہیں۔ بڑا وہ نہیں جس کے پاس مال
مال زیادہ ہے، بڑا وہ ہے جس کا ایمان زیادہ ہے۔ امیر المومنین پہ ماننے والا بندہ، امیر المومنین کی ذرا سیرت پڑھیے۔ امیر المومنین اس ٹائم تک نہیں سوتے تھے جب تک پورے کوفہ کے یتیم کھانا نہیں کھا لیتے۔ ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے میں یتیم نہیں تھا، لیکن میں خواہش کرتا تھا کہ کاش میں یتیم ہوتا۔ اس بندے سے پوچھا گیا کیا وجہ، کیوں یتیمی کی خواہش کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ہے امیر المومنین دسترخوان بچھاتے، قیمتی سے قیمتی کھانا لے کر آتے، شہد لے کر آتے، دودھ لے کر آتے، طرح طرح کے کھانے لے کر آتے، دسترخوان بچھا کر خود نہیں کھاتے، یتیموں کو کھلاتے ہیں۔ ہمارا تو معیارات ہے، ہر چیز کو ہم گاڑیوں پہ تولتے ہیں، ہر چیز کو رقبوں پہ تولتے ہیں۔ تیرے ایمان کی کمی ہے، اللہ کا یہ معیار نہیں ہے۔ حضرت علی کسی جابر حکمران کے دربار میں نہیں جاتے تھے، میسا میں تمار جو کھجور بیچتا تھا اس کی دکان پہ جاتے تھے۔ حکمران وقت نے یہ پابندی لگا دی کہ ابو ذر غفاری کیونکہ ولایت علی کا پرچار کرتا ہے، علی ولی اللہ کی صدا دیتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے یا علی انت خیر البشر فمن ابا فقد کفر، اے علی تم عظمتوں والے ہو، جو تیرا انکار کرے گا گویا اس نے کفر اختیار کیا۔ وہی ابو ذر جب خلیفہ وقت نے مدینے سے ملک بدل کیا، مدینے سے نکال دیا، پابندی لگائی کہ ابو ذر کو کوئی سلام کرنے نہ جائے۔ محبت علی کا امتحان دیکھیے، لیکن ابو ذر دیکھیے امام علی خود بھی آئے، آپ نے بیٹوں کو بھی ملایا، مدینہ کے باہر استقبال کر کے کہا اے ابو ذر تمہیں ہماری محبت میں ملک سے نکالا جا رہا ہے، یاد رہنا ابو ذر تم تنہا نہیں ہو، حوض میں بھی ہم کام آئیں گے، موت کے وقت بھی کام آئیں گے، پل صراط پر بھی کام آئیں گے، اور ابو ذر علی ابن ابی طالب کو جنت کی بشارت دیتا ہے۔ اور یہی ابو ذر حکمرانوں نے لالچ دینے کے لیے، تما دینے کے لیے کہ اے ابو ذر اتنے سونا لے لو، اتنے جواہرات لے لو، اس کے بدلے میں محبت علی چھوڑ دو۔ ابو ذر نے کیا جواب دیا، سننا پسند کریں گے؟ ابو ذر نے کہا میں تمہارے سونوں پر بھی لعنت کرتا ہوں، تمہارے جواہرات پر بھی لعنت کرتا ہوں، اور دوسرا تم نے انصاف نہیں کیا۔ کیسا انصاف؟ ابو ذر نے کہا تم کتنے گھٹیا لوگ ہو، ولایت علی کو سونے چاندی کے ساتھ تولتے ہو۔ یہ سونے چاندی کی اوقات کیا ہے؟ میرا جان بھی حاضر، مال بھی حاضر، ولایت علی پر کوئی ابو ذر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اور اس رات کے بعد امیر المومنین نے یہ ارشاد فرمایا، جس رات حکمرانوں کے بندے، خلیفہ وقت کے بندے ابو ذر کے گھر پر آئے تھے، ابو ذر 3 دنوں سے خود بھی بھوکا تھا، اس کے بچے بھی بھوکے تھے، بھوکا رہ پر پھر بھی ولایت علی پر سمجھوتا نہ کرے۔ اسی کا نام تو شیعہ ہے۔ ہمارے اوپر چھوٹے امتحان آ جائے، ایک فجار ہو جائے، ایک مسئلہ ہو جائے، اللہ سائیں کتنے علی علی کرنے احسان کام کرنا ہے۔ اگر دنیا کے لیے ولایت علی کو قبول کیا ہے تو یہ تیرے مزاج کا مسئلہ ہے، اگر ولایت علی کو قبول کیا ہے موت کے لیے بھی آمادہ رہو، جنگ کے لیے بھی آمادہ رہو، بھوک کے لیے بھی آمادہ رہو۔ یہ اس دنیا میں تمہیں کاروں کوٹھیوں کے لیے ولایت نہیں ملی ہے، تمہیں جنت کے لیے ملی ہے۔
امتحانوں میں کامیاب ہو کر ہی انسان کسی منزل پر پہنچتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان